سورج اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ بازار پر چمک رہا تھا۔ ہر طرف رونق تھی۔ دکاندار اپنی آوازیں بلند کر کے گاہکوں کو بلا رہے تھے۔ خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف تھے اور تازہ روٹیوں اور خوشبودار مسالوں کی مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان سب کے بیچ حارث، جو کپڑوں کا ایک معروف تاجر تھا، اپنی دکان پر فخر سے کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک اچھے سودے کی تلاش میں تھی۔ وہ ایک چالاک اور تجربہ کار سوداگر تھا، جسے بازار کے نفع و نقصان کی اچھی سمجھ تھی۔ اتنے میں ایک غریب آدمی، عمر، پھٹے پرانے کپڑوں میں لپٹا دھیرے دھیرے حارث کی طرف بڑھا۔ اس کے کندھے پر خوبصورت ہاتھ سے بنے ہوئے قالین تھے اور چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ عمر نے آتے ساتھ ہی عاجزی سے التجا کی۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ حضور، مجھے یہ قالین جلدی بیچنے ہیں۔ میرا بچہ سخت بیمار ہے اور مجھے دوائی کے پیسے چاہیے۔ برائے مہربانی مجھے مناسب قیمت دیجیے۔ حارث نے قالینوں کو غور سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مہنگے ہیں۔ ہر قالین کم از کم 50 چاندی کے سکوں کا تھا، مگر عمر کی بے بسی دیکھ کر اس کے ذہن میں ایک چالاکی آئی۔ وہ مکاری سے مسکرایا اور سرد لہجے میں بولا، یہ قالین زیادہ چلنے والے نہیں، ان کے رنگ بھی کچھ مدھم ہیں۔ میں تمہیں ان کے صرف 10 چاندی کے سکے دے سکتا ہوں۔ عمر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے بے یقینی سے کہا، لیکن حضور، یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کم از کم 50 سکے۔ میرے بچے کی دوا کا سوال ہے۔ حارث نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ دوست، حالات سب کے لیے سخت ہیں۔ اگر چاہو تو کہیں اور قسمت آزما لو، میری قیمت تو یہی ہے۔ عمر نے بازار میں ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ اس کے بچے بھوکے تھے اور دوا کا بھی انتظام کرنا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سکے لیے اور دل میں ایک درد لیے بوجھل قدموں سے چل پڑا۔ دوسری طرف حارث نے فخریہ انداز میں قالین لپیٹے اور اپنے آپ کو ایک اچھے سوداگر کی حیثیت سے سراہا۔ چند دن بعد حارث اپنی دکان میں بیٹا نفع نقصان کا حساب کر رہا تھا۔ بازار میں رونق تھی اور اس نے کافی منافع کمایا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا کماتا اتنا ہی تیزی سے وہ پیسہ ختم بھی ہو جاتا۔ گھر میں اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ دکان کے شیلف اچانک ٹوٹ گئے جن کو مرمت کی ضرورت پڑی۔ گھوڑا بیمار ہو گیا، اس کے علاج کے لیے پیسے خرچ ہونے لگے۔ یوں لگنے لگا کہ دولت آتے ہی ہاتھ سے پھسل جاتی ہے اور اس کا دل ہر وقت کسی انجانے بوجھ سے بوجھل رہنے لگا۔ ایک شام وہ اپنے قریبی دوست سلیم کے ساتھ چائے کے ایک چھوٹے سے ڈھابے پر بیٹھا۔ سلیم ایک دیانتدار اور نیک تاجر تھا۔ حارث نے گہرا سانس لیا اور ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ سلیم، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن یوں لگتا ہے کہ میرے پیسوں میں برکت نہیں۔ جتنا کماتا ہوں وہ اتنی ہی تیزی سے ختم ہو جاتا ہے۔ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں۔ سلیم نے غور سے دوست کی بات سنی، پھر نرمی سے پوچھا، حارث، ایک بات بتاؤ، کیا تم نے کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی کی؟ کبھی کسی مجبور انسان سے ناجائز فائدہ اٹھایا؟ حارث کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اچانک اسے عمر اور قالینوں کا واقعہ یاد آ گیا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ اس نے دھیرے سے کہا، کچھ دن پہلے ایک شخص میرے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت قالین تھے جن کی قیمت 50 سکے بنتی تھی، مگر میں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور اسے صرف 10 سکے دیے۔ سلیم نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور سنجیدگی سے بولا، حارث، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سودے کرنے سے منع فرمایا ہے؟ کسی مجبور شخص سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا رزق کی برکت کھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ حارث نے کپ مضبوطی سے تاما۔ دل میں شرمندگی کا احساس بڑھنے لگا۔ سلیم نے نرم لہجے میں کہا، اگر واقعی سکون چاہتے ہو تو اس شخص کو ڈھونڈو، اس کا حق اسے واپس کرو اور معافی مانگو، یہی واحد رستہ ہے۔ حارث نے نظریں جھکا لی۔ اس کا نفس اسے روک رہا تھا، مگر دل کی گہرائیوں میں وہ جانتا تھا کہ سلیم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اگلی صبح حارث نے عمر کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ پورے بازار میں پوچھتے پوچھتے آخر کار اسے ایک کونے میں نظر آیا۔ عمر ایک چھوٹا سا قالین بن رہا تھا۔
اس کی آنکھیں تھکاوٹ سے دھندلا گئی تھی۔ حارث دھیرے دھیرے اس کے قریب پہنچا۔ دل میں شرمندگی اور ندامت تھی۔ عمر، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ عمر نے حیرت سے نظر اٹھائی۔ حارث نے سچے دل سے کہا، میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ تمہارے قالین کی اصل قیمت کہیں زیادہ تھی اور میں نے تمہیں کم پیسے دیے۔ یہ لو، یہ وہ باقی پیسے ہیں جو تمہارا حق تھے۔ حارث نے کانپتے ہاتھوں سے سکے عمر کی طرف بڑھائے۔ آنکھوں میں ندامت کا سایہ تھا۔ عمر نے بے یقینی سے سکے دیکھے، پھر اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، اللہ تمہیں برکت دے۔ میں نے انصاف کے لیے دعا کی تھی اور آج میرے اللہ نے میری دعا سن لی۔ حارث کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ وہ پہلی بار ایک عجیب سی راحت محسوس کر رہا تھا۔ چند دنوں بعد حارث نے ایک تبدیلی محسوس کی۔ اس کے کاروبار میں اضافہ ہوا اور اس بار دولت ہاتھ میں رکی رہی۔ اخراجات پورے ہونے لگے اور دل میں بھی سکون تھا۔ بازار میں لوگ اس پر زیادہ بھروسہ کرنے لگے اور اس کی دیانت داری کی شہرت بڑھنے لگی۔ ایک شام وہ پھر سلیم سے ملا۔ اس بار چہرے پر سکون کی مسکراہٹ تھی۔ سلیم، تم ٹھیک کہتے تھے۔ جب سے میں نے حق لوٹایا ہے میرے دل کو سکون ملا ہے۔ اب میرا مال بوجھ نہیں لگتا۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی تو ایمانداری کی برکت ہے میرے دوست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حارث نے سر جھکا کر وعدہ کیا کہ وہ کبھی کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اصل کامیابی دیانتداری اور انصاف میں ہے۔